اس کے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کی جو خاص چیزیں خاص ضرورت ہے اور وہ رکھتی ہے تعلق آج جیسے کہ 92 لیے جتنے کے مطلب تھے سنی اتحاد کے ووٹ انہوں نے لیے اور پھر وزیر اعظم نے وہ اپنے اسپیچ کی منتخب ہونے کے بعد گھنٹہ اور اسی کے مقابل اسی طرح سے وہ اسپیچ ہوئی عمر ایوب خان کی اور پھر یعنی کہ شدید قسم کی وہی تناؤ وہی جھگڑا اور وہی مطلب وہ اسمبلی کا وہ حال کہ وہ مچھلی بازار سے کچھ کم نہیں، جس طرح سے مچھلی میں شور شرابہ رہتا ہے ہمارا ہاں بھی کچھ ایسی ہی حالت رہتی ہے اسمبلی اور جس دن سے خاص طور پر یہ اسمبلی بنی ہے تو یہ ہم امید بھی اسی طرح سے رکھیں گے۔ اچھی امید تو ممکن نہیں ہے کہ یہ آخر تک ایسے ہی اسمبلی رہے گی اور کب تک قائم رہتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو بنانے والوں پر کہ کب تک قائم رہتی ہے کہ یہ اسمبلی اور کتنی مدت پوری کرتی ہے۔ اور زیادہ تر تو جو لوگوں کی ہیں پیشن گوئیاں وہ یہی ہیں کہ حد سے زیادہ 2 سال 2.25 سال نکالے گی، باقی اللہ بہتر کرے، جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ سے گناہ ہونا ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور اگر نیک کام ہونے ہوتے ہیں تو تب بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے اسی میں کوئی اگر اس ملک کی بہتری لکھی ہوئی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ انہی کے حصے میں چلی جائے، اور اگر نہیں تو اس میں بھی پی ڈی ایم کی طرح پی ڈی ایم 1 کی طرح ان کے حصے میں بدنامی لکھی ہو، اور یہ شاید نون لیگ کی وہ آخری حکومت ثابت ہو، اور اس کی ٹانگیں اسی طرح سے کھینچی تن کوئی مضبوطی۔ مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں اپنا بیان دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی حکومت نہیں ہے جو صرف پیسوں کے لیے ہی کی جائے، پیسوں کے لیے ہی کی جاتی ہیں، پیسوں کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ایک بندہ ٹانگ کھینچ لے تو یہ حکومت وہ اسی وقت گر سکتی ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک اگر پارٹی اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو یہ پورے ممبرز پورے نہیں ہوتے، اس میں سے پیپلز پارٹی کا رول سب سے اہم ہے، اور پیپلز پارٹی کسی بھی وقت وہ اپنا ارادہ اگر بدل سکتی ہے، ان کی مرضی کے مطابق کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو وہ بدل سکتی ہے، تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے اور وہ ختم، لیکن یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ شروع میں بدشگونیوں کا کام وہ شروع نہیں کر دینا چاہیے، امیدیں رکھنی چاہیے، اور امیدیں یہی کہ خدا کرے کہ یہ حکومت عوام کے لیے بہتر ہے ثابت ہو، اس ملک کی معیشت کے لیے ایک بہتر قدم آگے لے کے بڑھے، اور اس ملک کے لیے ایک اچھے کام کر سکے، خدا کے لیے یہ ملک کی عزت وہ پوری دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے وہ پرفارم کر سکیں کہ ملک کی عزت وہ بڑھ سکے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی کا بھی کچھ خاص کردار ہوتا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم میں اور امریکہ کے وزیر اعظم میں بھی سیم ریزیمبلنگ کچھ پائی جاتی ہیں، تو چل جاتا ہے کام ہر طرح سے لیکن بات ہوتی ہے کام کرنے کی، تو وزیر اعظم شہباز شریف وہ بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے کہ یعنی کہ کام کرنے کے معاملے میں بہت اپنی طرف سے تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کام ہو، لیکن آگے اگر نہیں ہو پاتا ہے، کوئی مسائل بڑھ جاتے ہیں، یہ ظاہر ہے حکومت جب دوسروں کے سہاروں پہ کھڑی ہو گئے، ایک بندے کے اکیلے کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہو وہ بات اور ہوتی ہے، اور اگر اس کے فیصلے دوسروں کی ساتھ مجبوری کے ساتھ طے کرنے پڑے تو بڑے مشکل ہوتا ہے کام کرنا، اور اس جگہ پہ اگر آپ خود کو بھی اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں تو وہ آپ کے لیے بہت ساری مشکلات کا یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں عوام کی حالت کی۔ عوام کی حالت وہ دن بدن گرتی ہی جا رہی ہے، عوام کے لیے نہ کوئی روزگار ہے، نہ ان کے لیے کوئی مناسب تعلیم کا بندوبست ہے، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اداروں کو وہ نجی کیا جائے، مطلب پرائیویٹائز کیا جائے، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب بجلی کے بلوں ہی کو لے لے آپ کہ بجلی کے بل وہ اس قدر آئے ہیں، پرائیویٹائز کیا کمپنیوں کو، ظاہر ہے یہ زیادہ تر یہ نون لیگ کے دور میں یہ پرائیویٹائز ہوئے ہیں کمپنیاں، تو یہ پرائیویٹائز ہونے سے یہ لوگ یہ صارفین پہ آ کے سارا کا سارا اپنے خرچے کا اپنا سارا مفاد وہ نکال لیتے ہیں، اور صارفین پہ بوجھ چلتا ہے، اور پھر صارفین اب ایک بندہ گھر ایک عام گھر جس میں شاید فریج بھی نہ چلتی ہو، اور وہاں پہ 100 روپے یونٹ تو جل ہی جاتا ہے،
तब एक 100 रुपये यूनिट पे आप जो है एक घर को 5,000 बिल जो है वो दें आ जाए, तो उस बंदे का क्या हाल हो सकता है कि उसके घर में फ्रिज भी ना हो और एक पानी का पंप हो, एक दो बल्ब हो और मौसम भी जो है वो गर्मी का ना हो, पंखे ना चल रहे हो। ऐसे हालात में अवाम पिसेंगे, अवाम का ये लोग सोचें। ये कुर्सियों के लिए आपस में लड़ते लड़ते जो है अवाम को भूल जाते हैं, जिसके सहारे ये जो है इस जगह पे इस ऐवान में जो है आए होते हैं और यहाँ पे जो है मछली बाजार लगा लेते हैं। उस वक्त इनको अवाम बिल्कुल भी याद नहीं रहती कि हमारे पीछे जो है हमें यहाँ तक पहुँचाने वाली अवाम है। और मैंने जब अभी इलेक्शन हुए नहीं तब भी कहा था कि ये सारे जितने भी हैं ये गलियों बाजारों के चक्कर लगाएंगे और ये बाद में जो है कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, और हकीकत भी ऐसे ही है। अब ये बिल्कुल भी हुकूमतें बनाने में और वजारतें लेने के चक्करों में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग हैं वो अपने मैंडेट के सिलसिले में जो है उसका चक्कर में बैठे हुए हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है। और ज़ाहिर है उन्होंने क्या पूछना है, उनके पास तो ना हुकूमत है ना कुछ है, लेकिन जिनके पास हुकूमत अब आ गई है तो कम से कम उन लोगों को जो है अवाम के अंदर निकलना चाहिए था, उसी वक्त अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि आपने अगर हमें अमेंडेड दिया है, चाहे वो चोरी शुदा ही हो, लेकिन जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो अवाम को, और सभी को चोरी शुदा अमेंडेड तो नहीं मिला होगा, कुछ खुद भी हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको, जो मेरे सामने भी हैं, कुछ लोग ऐसे जो खुद से यानी कि अपना वोट लेके जो है वो सामने आए हैं। उन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए, अवाम में निकल के अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए जो है उन इलाकों में, उन शहरों में या उन गाँव में जाना चाहिए, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी तवज्जो से जो हम फिर से जो है असेंबली का एक हिस्सा बन गए हैं। और इसमें जो है आपका अपना किरदार कम होता है, इसमें अवाम का किरदार होता है कि उन्होंने आपको मुंतखब किया है। तो अगर आप अवाम की फलाह बहबूद का ख्याल नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपका जितना भी काम अच्छा हो, जो भी आप मर्जी करें, मतलब अपने लिए कर रहे हैं ना, तो फिर अवाम के लिए आप नहीं करेंगे तो क्या आया अवाम आपके बारे में सोचेंगी? बिल्कुल नहीं सोचेंगी। अगर आपने अवाम के अंदर दोबारा आना है, दोबारा वोट लेना है, तो आपको अवाम के मसाइल का ख्याल रखना होगा। अवाम के जो जिन मसाइल में घिरे हुए हैं उनको गुर्बत में की चक्की से आपने निकालना है, उनको बेरोजगारी से आपने निकालना है, उनको तालीम और शऊर आपने देना है, उनके तालीमी मसाइल आपने हल करने हैं। आपने कभी दूर दराज इलाकों में जाकर नहीं देखा कि उनके स्कूलों की हालत किस तरह से है? उनके स्कूल के असासा आया अपने स्कूलों में मुकम्मल तौर पर हाजिर हैं? हम जब एक छोटे तबके से शुरू करते हैं, हम से बड़े लोगों को कह देते हैं कि ये जो है ये शराफिया जो है ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये सबके सामने है। लेकिन उसमें जो है हम छोटे से शुरू हो जाते हैं। करप्शन करने से छोटे से छोटा बंदा भी शुरू हो जाता है। छोटे से मामले में भी हम यानी कि एक कर लें, मरकज़ सेहत में लगा लें या हम किसी भी हिस्से में चले जाएँ, तो कहीं न कहीं तो करप्शन शुरू हो जाती है। फिर आगे तक बढ़ती जो है हर शोबा जो है अपनी-अपनी जितने उसके इख्तियारात हैं उस हिसाब से जो है, अगर वो इख्तियारात इस्तेमाल करके जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते थे, तो उस हिसाब से जो है वो करप्शन भी करते हैं। 4-4 5-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, तो कभी इन लोगों ने सोचा है कि ये हमारे जो ज़िला के मुतल्लिक़ अफ़सरान हैं, इन्होंने कभी ये सोचा है कि हम जाएँ अवाम के से भी उनके मसाइल देखें जाके कि आया इनको जो है वो सही नर्ख़ पे जो है वो चीज़ें मिल रही हैं या नहीं? एक दिन एक चीज़ का रेट जो है वो और होता है, नेक्स्ट डे किसी और बढ़ जाता है। क्या कुछ चीज़ें हैं कि जिनके रोज़-ब-रोज़ रेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं, इतनी इतनी शिद्दत आ जाती है। इन चीज़ों के बारे में छोटा-छोटा सोचे हैं। मुझे एक मरियम नवाज़ साहिबा की बात बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने जो है कहा है कि एक माँ के अंदर-अंदर जो है मुझे पूरे पंजाब में, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो, कोई भी कस्बा हो, उसमें सफाई चाहिए। अब देखते हैं इन अफ़सरान को, मैं तो खुद कहती हूँ कि इन अफ़सरान के साथ जो है इनको अच्छी तरह से इनसे काम लेना चाहिए। आखिरकार जो है इनको भर्ती किस लिए किया जाता है? काम करने के लिए भर्ती किया जाता है, और ये अगर काम करेंगे वहाँ पे बैठकर, वाक़ई ही इतना गंद, इतना शहरों में पड़ा हुआ है, कोई सफाई का हाल नहीं है कहीं पे भी। कोई कुछ इलाके होंगे जहाँ पे सफाई है, और कई इलाके ऐसे देखे हैं आम लोग जो जहाँ पे रहते हैं, शायद उनका रहना भी दोबार हो ऐसी जगह पे, और वहाँ पे जाएँ तो ये देखें कि क्या हालात, किन हालात से लोग गुज़र रहे हैं। तो ये निकले ज़रा, ये 5 करोड़ की गाड़ियाँ किस लिए दी गई हैं? इसीलिए दी गई हैं भैया, आप लोग ज़रा जाएँ और जाकर जो है लोगों के मसाइल ज़रा पूछें, उनसे देखें किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसको भी ये देखें। ये तो नहीं कि आपके पास कोई चीज़ आती है आप फ़ौरन पे फैसला सुना देते हैं कि अभी ये बात हो गई है, ये गलत हो गया है, ठीक है अभी ये हल कर दें। हमेशा जो है
وہ چیز دیکھی جائے، اس کے پارٹس دیکھے جائے۔ مریم صاحبہ سے میری درخواست ہے یہ کہ ان اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور بھی یہ بات کہیں کہ جب بھی یہ کوئی اپنے ضلعی معاملات میں دوسرے یعنی کہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ ضرور دیکھیں کہ آیا اپنے طور پہ بھی تصدیق کیا کریں کہ کوئی بندہ غلط ہے یا نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں اور صرف فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ آپ یہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، کیا یہ درست ہوا ہے؟ یہاں پہ تو اتنے پیسے چل جاتے ہیں۔ اور میں مریم صاحبہ سے بار بار اس بات کی درخواست کروں گی، اور میں قطعی ان پہ تنقید کی اس بات میں، شروع میں کسی بھی بندے پہ تنقید کر دی جائے اور اس کو جو ہے وہ روک دیا جائے، وہ کام کرنا شروع ہو، ایک بندہ کام کرنے والا ہو، چل مان لیا چوری شدہ مینرز سے آئے، مان لیا ہر بات سے مینرز سے، اگر وہ عوام کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہوں تو میرے خیال ہے کہ اس مینڈیٹ کو چھوڑ دے۔ عوام نے کیوں اس لیے مینڈیٹ دیتی ہے نا کہ ہمارے کام ہو۔ اگر مریم صاحبہ عوام کے کام کر رہی ہیں، عوام کی ذریعے سوچیں گی، تو میرے خیال ہے کہ ان سے بہتر پرائم سی ایم اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور مریم صاحبہ اب یہ ثابت کریں گی کہ ان کو یہ ثابت کرنا بھی پڑے گا اپنی آئندہ جو مستقبل کے لیے، سیاسی مستقبل کے لیے، کہ وہ آیا اس کو کس طرح سے چلانا جائیں گے۔ اور جو ہے یہ ذرا پرائیویٹائز جو ہے کمپنی، ان کو ذرا سوچا جائے۔ اور یقینی بات ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں اس کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان پر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھا جائے تاکہ یہ لیکن ان کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے۔ یہ عوام کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں چیزیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے نیپرا یا جو بھی یہ معاملات ہیں، یہ گیس کے معاملات ہیں، یہ ہم نے پرائیویٹائز کیے، اس کا نقصان کن کو گیا؟ عوام کو گیا۔ عوام روز بجلی، گیس اور تیل کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی کی زد میں یعنی کہ دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور جو ہے اس طرح کچھ اپنے مارے معیشت کو لے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ سوچیں۔ ٹھیک ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ ہماری جو ہیں اپنی ہم اپنی گروتھ جو ہے، جو چیزیں ہیں جو اپنے ملک کی وسائل ہیں، ان کو استعمال میں لا کر جو ہیں ہم ان کو معاشی طور پر جو ہے اپنے ملک کی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں، یعنی کہ خود کفالت تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جو ہے ایک دم سے ہر چیز نہیں ہو جاتی، اور لوگوں کو بھی جو ہے وقت دینا چاہیے۔ کسی پر جو ہے بے جا تنقید بھی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ ولاگ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔